بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب الرقاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أتت السماء وحق لها أنت إنت والذي نفسي بيده ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى السعودات تجرؤون إلى الله. قال أبو ذر رضي الله عنه: يا ليتني كنت شجرة تعضد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اللہ کے قہر و جلال اور قیامت اور آخرت کے لرزہ خیز ہولناک احوال کے متعلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے، تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت بڑھ جائے. دوسری روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں عالم غیب کی وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ آوازیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. آسمان چرچرا رہا ہے اور حق ہے کہ وہ چرچرائے. حق یہ ہے کہ وہ چرچرائے. قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. آسمان میں 4 انگل جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا رکھے سجدے میں نہ پڑا ہو. اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، اور بستروں پر بیویوں سے بھی لطف اندوز نہ ہو سکتے، اور اللہ سے نالہ و فریاد اور گریہ وزاری کرتے ہوئے بیابانوں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے. اس حدیث کو نقل کر کے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. یہ 2 حدیثیں تلاوت کی گئی ہے. دونوں حدیثیں، ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے اور 2 حدیث ترمذی شریف کی دوسری حدیث اور ابن ماجہ کی حدیث تلاوت ہوئی ہے. جو باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں
وہ کتاب الرقاق کا باب ہے۔ رقاق کے معنی ہے دل کے اندر نرم پیدا ہونا، رقت، اور اسی طریقے سے دل کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جانا کہ انسان کو دنیا سے دل بستگی بالکل کم ہو جائے، دنیا سے رغبت کم ہو جائے، اس کے معنی ہیں رقت کے۔ جہاں حدیث کی کتابوں میں کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب النکاح، کتاب البیوع اور جتنے عنوانات ہیں، جہاں حدیث کی کتابوں میں یہ باب بیان کیے جاتے ہیں، ذکر کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے حدیث کی کتابوں میں کتاب الرقاق کا بھی بیان آتا ہے، دل کے اندر نرمی پیدا ہونا، رقت، دل گدازگی کی کیفیت پیدا ہو جانا۔ اور جس آدمی کو اللہ کی رضا اور اخروی فلاح چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل نرم ہو، دل دنیا سے بالکل کم اس کی رغبت ہو، اور زندگی کو نصب العین نہ بنائے، وہ اور نصب العین بنائے تو وہ آخرت کی زندگی کو نصب العین اور مقصد زندگی بنائے۔ تو اس کے ذیل میں بہت ساری حدیثیں، کتاب الرقاق کے ذیل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری حدیثیں ہیں، اور یہ باب بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان حضور کی ان حدیث کو سن کر اپنے دل کے اندر وہ کیفیت پیدا کر لے کہ جس کیفیت کے پیدا ہو جانے کے بعد اس کو موت کے بعد کی زندگی اس کے لیے کامیاب ہو جائے۔ اسی لیے یہ حدیثیں حضور کی بیان کی جاتی ہے کہ کسی طرح انسان کا دل نرم ہو جائے۔ اسی کو حضرات محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ خدا کا خوف اور فکر آخرت، خدا کا خوف اور فکر آخرت یعنی آخرت کی فکر، یہ کب انسان کو ہوتا ہے؟ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ان حدیثوں سے وہ متاثر ہو۔ اور حضرات محدثین نظام نے فرمایا ایمان کے بعد انسان کی زندگی کو سنوارنے اور فلاح یعنی کامیابی کے مقام تک اس کو پہنچانے میں، کیونکہ سب سے بڑا دخل اللہ کے خوف اور خشیت اور آخرت کی فکر کو ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں ان دو چیزوں کے پیدا کرنے کی خاص کوشش فرمائی ہے۔ کبھی اس خوف و فکر کے فوائد بیان کیے اور کبھی فضائل بیان کیے، اور کبھی اللہ تعالی کے قہر اور جلال کو اور آخرت کے سخت احوال کو، حالات کو بیان کیے، تاکہ یہ کیفیتیں انسان کے دل میں پیدا ہو، خدا کا خوف اور آخرت کی فکر۔ اسی کے تحت یہ پہلی حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے حضور کی، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں یعنی میری جان، یعنی حضور فرما رہے میں محمد جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اللہ کے قہر اور جلال اور اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے اور قیامت اور
آخرت کے خطرناک حالات کے متعلق تمہیں معلوم ہو جائے، جو مجھے معلوم ہے کہ اللہ کا قہر کتنا خطرناک ہے، اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ کتنا خطرناک ہے، آخرت کے وہ ہولناک مناظر کہ انسان اگر دیکھ لے تو بے ہوش ہو کر رہ جائے۔ حضور فرماتے ہیں جتنا مجھے معلوم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت زیادہ ہو۔ آج جو تم ہنس رہے ہو اس ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کا قہر نہیں معلوم ہے، جو مجھے معلوم ہے۔ تم جو ہنس رہے ہو آج، ہنسی خوشی سے جو جی رہے ہو اللہ کو بھول کر، وجہ یہ ہے کہ تمہیں آخرت کے ہولناک خطرناک منظر اور نقشہ تمہیں بھی معلوم ہے، جو مجھے معلوم ہے۔ حضرات محدثین نظام فرماتے ہیں کہ یہ ہولناک مناظر اور ہولناک نقشے انبیاء علیہ السلام کو دکھاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اور اسی طریقے سے فرشتوں کے علاوہ کسی اور کو دکھاتے نہیں، جیسے انسان کو نہیں دکھاتے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ اگر انسانوں کی نظروں میں آ جائے تو پھر وہ انسان کے پاس کان بھی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو سن کر زندہ رہ جائے، اور وہ آنکھیں بھی انسانوں کے پاس نہیں ہے کہ وہ آنکھیں ان چیزوں کو دیکھ کر ان کی آنکھیں درست رہ جائے، ان کا چین و سکون برقرار رہ جائے، ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ حالات دیکھ کر ان کا چین و سکون ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے عام لوگوں کے لیے ان کو ظاہر نہیں کیا، انبیاء علیہ السلام پر منکشف کیے ہیں، دکھلائے ہیں، کیونکہ ان کو امت کو بتانا ہوتا ہے، اگر ان کو نہ دکھائے تو امت کو وہ کیسے بتائے، امت کو صحیح موڑ پر صحیح راستے پر کیسے لے آئے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو وہ حالات اللہ رب العزت نے دکھائے ہیں، اور ایسے بھی امت کے مقابلے میں انبیاء کا ایمان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اللہ پر۔ ایک نبی کا ایمان اتنا ہے کہ اگر پوری دنیا کا اللہ نافرمان ہو جائے اور ایک نبی رہے تو پوری دنیا کے لوگ ایک طرف اور ایک نبی کا ایمان ایک طرف، اتنا ایمان ان کا مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کا ایمان آپ دیکھتے کتنا مضبوط، کہ گھر بھی لٹا دیتے، بیوی بچوں کو بھی لٹا دیتے، ساری پراپرٹی ایمان کی حفاظت کے لیے لٹا دیتے، اپنی جان کو گنوا دیتے ایمان کی حفاظت کے لیے، کبھی ان کی زبان سے کلمہ کفر نہیں نکلتا۔ کتنے صحابی گزرے کہ ان کے گلے پر چھری چلا، لیکن تب بھی احد کہا کرتے تھے۔ یہ ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ صحابی کا ایمان، اور صحابی کے اعلیٰ مقام میں نبی ہیں، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ تو اگرچہ عام آدمی صحابہ کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا، نہ تو کوئی کتب پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی ابدال پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی مجدد پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی ولی پہنچ سکتا ہے۔ پہنچنا تو بہت دور کی بات۔ کہتے ہیں کہ صحابی کے گھوڑے کے منہ پر جو پسینہ آیا، اس پسینے کے برابر تک بھی ایک عام آدمی کا ایمان نہیں جا سکتا۔
ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ کو معلوم. تو ان حدیثوں کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو کبھی بھی اللہ کے قہر کو، اللہ کے غصے کو دعوت نہیں دینا کہ تم اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ جاؤ اور اللہ کا قہر نازل ہونے لگے. کبھی ایسا موقع نہیں آنے دینا. اسی طریقے سے آخرت کو بھی بھول کر کبھی زندگی نہیں گزارنا. آخرت کے احوال کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیں ان سے اثر لینا. دوسری حدیث بھی اسی مضمون کے متعلق ہے لیکن وضاحت اس کے اندر تھوڑی کچھ زیادہ ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ہے یہ روایت جو دوسری تلاوت کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عالم غیب کی وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ آوازیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. آسمان چرچرا رہا ہے، حق یہ ہے کہ وہ چرچرا، یعنی اللہ کے خوف سے آسمان بھی کبھی کبھی تھرا جاتا ہے. جیسے زمین میں زلزلہ آتا ہے، اتنی مضبوط اور مستحکم ہونے کے باوجود بھی زمین اپنی جگہ پر نہیں رہ پاتی. جب زلزلہ آتا ہے ہل جاتی ہے. تو اسی طریقے سے آسمان بھی جو ہے آواز کرتا ہے. ان آوازوں کو سن کر قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. اگلی بات کتنی اہم حضور نے بتائی، آسمان میں 4 انگل کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا ٹیک کر سجدے میں نہ پڑے. کتنا بلند بالا آسمان، کتنا وسیع و عریض آسمان، مشرق کہاں، مغرب کہاں، شمال اور جنوب کہاں، کتنا بڑا آسمان. یہ تو پہلا آسمان ہے. پھر دوسرا آسمان، جتنا فاصلہ پہلے آسمان میں ہے دوسرے آسمان کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہے. پھر اس کے بعد تیسرا، پھر اس کے بعد چوتھا. کہتے ہیں اتنے سارے آسمان ہیں. 4 انگل کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ بالکل تھوڑی سی جگہ چاہیے، لیکن اتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں پر فرشتے سجدے میں نہ پڑیں. فرشتے جیسے مخلوق جو کہ گناہ سے پاک ہیں، کوئی ان کو حاجت نہیں، نہ کھانا، نہ پینا، نہ بیوی سے ملنا، نہ اولاد، لیکن اتنی نورانی مخلوق ہونے کے باوجود بھی اتنی عبادت میں لگتے ہیں کہ منٹ اور سیکنڈ بھی خالی نہیں ان کا جاتا. تو وہ آدمی جس کے پاس ضرورتیں ہی ضرورتیں ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، اخراجات ہیں، ان کو کتنی اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے. بہت سمجھنے کی بات ہے کہ جو مخلوق بالکل نورانی مخلوق ہے، گناہ نام کی کوئی چیز تک وہ جانتی نہیں مخلوق، فرشتوں کی مخلوق، جب وہ عبادت میں لگ کر ہے تو ہم جیسے لوگوں کو کتنی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کہا گیا تھا کہ ایک امت آئے گی تمہارے بعد، اس امت کی عمریں 60 سال 70 سال کی ہوگی. تو ایک عورت نے کہا تھا کہ وہ 60 اور 70 سال اگر اس جگہ پر میں ہوتی، جبکہ آج ہماری وہ بڑھیا عورت کہتی آج ہماری عمریں 700 سال 800 سال کی ہے، اگر 100 سال کا کوئی انسان مر جاتا تو وہ اس زمانے میں لوگ کہتے کہ بہت کم عمری میں انتقال کرتا. 100 سال کی عمر گزرنے کے بعد اگر مر جاتا تو کہتا یہ بہت تھوڑی عمر میں زندگی گزار کے مر گیا. تو انہیں افسوس ہوتا. تو ان سے کہا گیا کہ ہمارے بعد ایک امت آئے گی جن کی صرف 60 سال 70 سال 80 سال ان کی عمر ہوگی. تو اس نے کہا ہاں ایسا کیا؟
اگر ایسے موقع پر میں زندہ رہتی تو میں کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر پوری 60 سال عبادت میں گزار دیتی۔ ہماری زندگی 60 سال کی، 80 سال کی، 70 سال کی، ہم کیا کریں؟ ان کی وہ امید کہ 60 سال اگر زندگی مجھے مل جائے تو میں پوری 60 سال ایک درخت کے سائے میں مصلی بچھا کر پوری زندگی گزاروں۔ تو اب ہم اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں کتنی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اسی لیے بتایا کہ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگل جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا رکھ کے سجدے میں نہ پڑا ہو۔ اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، اور بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز بھی نہ ہو سکتے۔ حضور فرما رہے ہیں میں جن حالات سے واقف جانتا ہوں، اگر تم ان حالات کو جاننے لگو تو بیوی کیا، بیوی سے مزہ لینا کیا، وہ سب کچھ بھول جاؤ جو مجھے معلوم ہے۔ لیکن تمہارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں ان چیزوں سے اللہ نے واقف نہیں کرایا، اور اللہ سے لطف اندوز، اللہ سے نالا و فریاد اور گریہ وزاری کرتے ہوئے بیابانوں اور جنگلوں کی طرف بھی نکل جاتے ہیں اگر جو میں جانتا ہوں۔ بیوی سے ملنا چھوڑ دیتے، بستیوں میں، علاقوں میں، محلوں میں رہنا چھوڑ دیتے، اور جنگلوں میں جا کر اللہ 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 کی صدائیں بلا کسی طرح کے اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ کی رضا کے لیے کسی طرح تم جو ہے زندگی گزارتے بیابانوں میں، جنگلوں میں۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ باتیں سن کر کیا فرماتے؟ دیکھیں صحابی جو اس مقام پر ہوتے وہ اسی قسم کی باتیں کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ باتیں سننے کے بعد کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، اگر میں درخت ہوتا تو میں کاٹ دیا جاتا، اس کا میرا کوئی حساب و کتاب اللہ کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے جبکہ ایک ایک صحابی کتنا ایمان میں مضبوطی، اعمال صالحہ کرتے ہوئے زندگی گزارتی ہے، راتوں رات عبادت میں گزار دیتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، جس کا کوئی حساب و کتاب۔ ہمارے نام اعمال میں کتنے گناہ ہیں، کتنے گناہ ہیں، لیکن ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس حدیث کی وضاحت میں حضرات مفسرین نظام نے بہت باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ 4 انگل جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سر بسجود نہ ہو، اور پھر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو کیوں ان باتوں سے واقف نہیں کرایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے چونکہ خلافت ارضی کا کام لینا تھا، یعنی زمین میں خلیفہ بنانا تھا، اس لیے اللہ نے عام انسانوں کو ان حالات سے واقف نہیں کرایا۔ اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ انسان اس دنیا میں اطمینان اور سکون کے ساتھ رہ سکے۔ اگر یہ چیزیں اگر دکھایا جاتا تو پھر وہ کہاں سے اطمینان اور سکون سے زندگی گزارتے اور خلیفۃ اللہ، اللہ کا نائب بن کر اس میں اللہ کے احکام کو جاری کرتے؟ اطمینان اور سکون ہی نہیں رہتا، تو بے اطمینانی سکون کی زندگی ہوتی۔ اس لیے اللہ نے عام انسانوں پر یہ حالات ظاہر نہیں فرمائے۔ اور اس حدیث کے ذیل میں اللہ رب العزت کے نیک گزار بندوں نے اور بہت ساری اہم باتیں تشریح میں ذکر کی ہے جو موقع نہیں ہے۔ اور دوسری ایک تیسری حدیث حضور کی یہ ہے کہ غفلت کو دور کرنے کے لیے موت کو زیادہ یاد کرو۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصلاة قرأ الناس كأنهم يكتشفون قال: 'قال: 'اما إنكم لو أكثرتم ذكرها لذهب الناس. 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 'قال: 'اما إنكم لو أكثرتم ذكرها لذهب ال
الی آخر الحدیث۔ اس حدیث کے اندر حضور ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لیے گھر سے مسجد تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ گویا وہاں مسجد ہی میں وہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں، اور یہ حالت علامت تھی غفلت کی زیادتی کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں اگر تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کرو تو وہ تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے، لہذا موت کو زیادہ یاد کرو۔ انسان جو زیادہ اللہ سے غافل رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ موت کو بلا بیٹھا ہے۔ اب مسجد جیسی جگہ پر جو کہ خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں اگر کوئی کھل کھلا کر ہنس رہا ہے تو یہی کہا جائے گا 100% کہ اس نے موت کو بلا دیا۔ تو حضور نے یہی کہا کہ شاید بات یہی ہے کہ تم موت کو یاد نہیں کی، اس کی وجہ سے تم مسجد میں کھل کھلا کر ہنسے، اور فرمایا کہ موت کو یاد کرو، انشاءاللہ یہ غفلت دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا حقیقت یہ ہے کہ قبر، یہ لمبی حدیث ہے، بہت لمبی ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، اس لیے میں ترجمہ پر اکتفا کر رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ قبر یعنی زمین کا وہ حصہ جس کو مرنے کے بعد آدمی کا آخری ٹھکانہ بننا ہے، ہر روز پکارتی ہے۔ قبر کیا پکارتی ہے؟ غور سے سنیں، بہت دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہونے والی حدیث ہے، دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی یہ حدیث ہے۔ کیا قبر پکارتی ہے روز؟ ظاہر یہ ہے کہ زبان قال سے پکارتی ہے، یعنی ہر ایک چیز کی ایک زبان ہے۔ بھائی ہمارے پاس ہم انسان، اس لیے ہماری زبان اس طرح ہے۔ قبر بھی ایک چیز ہے، اب قبر کی بھی اللہ نے ایک زبان رکھی ہے، وہ اس کی حالت ہے۔ ہر ایک چیز میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، تو اس کی زبان کس طرح، قبر کی وہ کس طرح پکارتی ہے اللہ جانتا ہے، لیکن حضور فرما رہے ظاہر ہے کہ زبان قال سے پکارتی ہے، اس کی بھی ایک زبان ہے، وہ پکارتی ہے کیا ہے، کیا آواز لگاتی ہے، اس کی اس پکار کو وہی سن سکتے ہیں، حضور فرما رہے جس کو اللہ تعالیٰ سنانا چاہے۔ اور یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہر روز قبر زبان حال سے پکارتی ہے، جیسی اس کی حالت ہے وہ پکارتی ہے کہ میں مسافرت اور تنہائی کا گھر ہوں۔ میں مسافر، بھائی اکیلا رہتا ہے، گھر کے رشتہ دار، بال بچے، گھر کے ساز و سامان اور جتنے بھی اقربا ہیں وہ سب کے سب اپنے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن مسافر تو تنہا رہتا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ قبر پکارتی ہے کہ میں مسافرت اور تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ قبر کی زبان حال کی اس پکار کو تو ہر وہ بندہ ہر وقت سن سکتا ہے جس کو اللہ نے زبان حال کی باتیں سننے والے کان عطا فرمائے ہوں، جن کو جیسے انبیاء قبر کیا پکارتی ہے سنتے ہیں۔ اسی لیے تو حضور کبھی قبرستان سے گزرے تو عذاب ہو رہا معلوم ہو گیا، حضور رک گئے، لیکن ہر ایک کو سننے کی طاقت اللہ نے نہیں رکھی۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ ہر جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق قبر کی عذاب کو سنتی ہے، آوازیں سنتی ہے، لیکن انسان کو سننے کی اللہ نے طاقت نہیں دی، علاوہ انبیاء کی۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے سننے کی طاقت دی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی حضور نے کہ مرنے کے بعد جب بندے کا واسطہ اس زمین سے پڑتا ہے، یعنی قبر سے مرنے کے بعد، اور وہ اس کے سپرد ہوتا ہے، تو ایمان و عمل کے فرق کے لحاظ سے زمین کا برتاؤ اس کے ساتھ کتنا مختلف ہوتا ہے، یعنی جیسا عمل انسان کے ساتھ ہے ویسے ہی برتاؤ قبر کرتی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا جب وہ بندہ زمین کے سپرد کیا جاتا ہے جو حقیقی مومن اور مسلم ہو، تو زمین کسی عزیز اور محترم مہمان کی طرح اس کا استقبال کرتی ہے۔ جو صحیح اور حقیقی مومن اور مسلم ہے اس کا قبر کس طرح احترام اور ویلکم کرتی ہے؟ ویلکم اس طرح کرتی ہے، کہتی ہے مرحبا میرا دیدے دل و فرش راہ خوب آئے۔ مرحبا کا مطلب بہت خوش آمدید کہ تم میرے پاس آئے، خوب آئے۔
اور اپنے ہی گھر آئے. پریشان نہیں ہونا. قبر کہتی ہے ویلکم اس طرح کرتی ہے, پریشان نہیں ہونا, اپنے گھر آئی. ایک روح تو اپنے گھر آئی ہے, ایک انسان تو اپنے گھر کو آیا. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ محبوب اور چہیتے مجھے تم ہی تھے. یہ کس کے لیے ہے؟ جو حقیقی مومن اور مسلم. وہ جب قبر میں جاتا ہے تو اس سے اس طرح قبر پکار کے ویلکم کرتے ہیں کہ تم میرے اوپر چلنے والوں میں سب سے زیادہ چہیتے, میرے سب سے زیادہ یار, دوست, ہمنوا, وفادار تم ہی تھے. اور آج جب تم میرے سپرد کیے ہو, میرے حوالے کیے گئے ہو اور میرے پاس آ گئے تو تم دیکھو گے کہ تمہاری خدمت اور راحت رسانی کے لیے, آرام کے لیے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں. پھر وہ زمین اس بندے مومن کے لیے حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے. یعنی قبر پھیلتی ہے, کشادہ ہوتی ہے. حد نگاہ, جہاں تک نگاہ اس انسان کی جاتی وہاں تک قبر بڑھتی رہتی ہے, کشادگی ہو جاتی ہے. اور جب انسان کا گھر بڑا ہو تو ڈر نہیں لگتا, اچھا لگتا ہے. اس طرح قبر جو ہے بہت کشادہ ہو جاتی ہے اس شخص کے لیے. اور اس کے واسطے جنت کی طرف ایک دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ, ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے, وہ بھی جنت کا. اور جب دروازہ جنت کا کھل گیا تو وہاں کی خوشبوئیں, وہاں کی ذائقہ دار چیزیں آتی رہتی ہے, وہاں کی ہوائیں, آرام دہ ہوائیں آتی رہتی ہے. پھر کوئی پریشانی نہیں. یہ اس شخص کے لیے جو حقیقی مسلم ہے, حضور نے فرمایا. اور جب کوئی سخت بدکار قسم کا آدمی, یا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان نہ لانے والا آدمی زمین کے سپرد کیا جاتا ہے, حوالے کیا جاتا ہے, تو زمین اس کو کس طرح ویلکم کرتی ہے. اب سنیے, زمین اس سے کہتی ہے کہ جتنے آدمی میرے اوپر چلتے پھرتے تھے تو مجھے ان میں سب سے زیادہ مبغوض تھا تو. یعنی سب سے زیادہ مردود, سب سے زیادہ بد کردار, سب سے زیادہ خراب, سب سے زیادہ نالائق, سب سے زیادہ رذیل تو تھا, سب سے زیادہ مبغوض تھا. اور آج جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے اور میرے قبضے میں آ گیا ہے تو ابھی تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں. دل کو جھنجھوڑنے والی باتیں ہیں یہ. آپ نے فرمایا, حضور نے فرمایا, پھر وہ زمین ہر طرف سے اس کو بھیجتی اور دباتی ہے. جب ایک کمزور آدمی ہو, ایک پہلوان قسم کا آدمی اس کو پیچھے سے دبائے تو آپ سمجھے اس کمزور آدمی کا کیا حال ہے. اور یہ تو مٹی ہے, قبر ہے, اور قبر اور یہ مٹی کے اندر کتنی طاقت ہے. بہت زبردست قسم کی طاقت اللہ نے مٹی کے اندر رکھی ہے. تو وہ زمین ہر طرف سے اس کو بھیجتی اور دباتی ہے, یہاں تک کہ اس دباؤ سے اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی, یعنی اس طرح سے دبا جاتی. اب دیکھیے دونوں ہاتھ حضور نے اس طرح سے ملا کر دبائے. اب دیکھیے ادھر کا ہاتھ دونوں مل گئے, اب دبا رہے ہیں تو کیا عالم ہے. تو حضور نے فرمایا اس دباؤ سے اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے, اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ڈال کر ہم کو اس کا نقشہ دکھایا ایسا. اس کے بعد فرمایا اب دیکھیں کتنی خطرناک بات آگے آ رہی ہے. پھر اس پر 70 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں. ایک اژدہا نہیں, سانپ نہیں, بلکہ اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں. کتنے؟ 70, جن میں سے اگر ایک زمین میں پھنکار مار دے, ایک اژدہا زمین میں ایک مرتبہ پھنکار مار دے تو رہتی دنیا تک وہ زمین کوئی سبزہ نہ پائے. اللہ حافظنا. ایک مرتبہ اگر زمین میں کوئی اژدہا پھونک مار دے تو
کبھی بھی اس زمین میں سبزہ نامی چیز اگے ہی نہ، یعنی گویا کہ وہ جل اور بالکل راکھ ہو گئے وہ سبزہ، کبھی اس کے اندر سبزہ ہی نہ وہ زمین اگا سکے. پھر یہ اژدہے اسے برابر کاٹتے نوچتے رہیں گے. اب کب انسان مرتا ہے، کب قیامت آئے گی، برابر وہ اژدہے اس پر مسلط ہیں، کاٹتے اور نوچتے رہتے ہیں. جب بے ایمان والا قبر میں جاتا ہے جس کا ایمان نہیں، یہاں تک کہ قیامت اور حشر کے بعد وہ حساب کے مقام تک پہنچا دیا جائے، اس وقت تک یہ اژدہے ان پر مسلط ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے خندقوں میں سے ایک خندق ہے. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور سے نکلی ہوئی حدیث ہے، کسی عالم کی نہیں، کسی مفسر کی نہیں، کسی محقق کی نہیں، کسی محدث کی نہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی حدیث ہے. اب اس حدیث کو سننے کے بعد ہم کتنا بدل سکتے ہیں وہ ہماری اوپر ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم ضرور اس حدیث سے بدلیں گے، اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس قسم کے ہولناکی سے حفاظت فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی اس برے حشر سے حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغیچہ بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے. ہر ایسے کام سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اور اللہ سے دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. وما توفیق الا باللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.